الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے کہ وہ اپنی پیغمبری عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے یہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے دنیا کے شہروں میں بڑے بڑے مجرم پیدا ہوئے اور یہ مکاریاں کرتے ہیں اور یہ مکاریاں انہی کے خلاف جائیں گی۔ آج کی آیت میں بیان ہوا کہ ان کی مکاریاں اور متکبرانہ ہیلا جوئی جو یہ بہانے بناتے ہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سچائی اور صدق کا جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان دلائل اور نشانات اور آیتوں کو نہیں جانتے، ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے خود کے اوپر فرشتے نازل ہوں اور پیغمبروں کی طرح ہم کو بھی خدا کا پیغام سنائیں یا خود حق تعالیٰ ہی ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کا اپنا تکبر اور بڑا پن ہے کہ یہ دوسرے کسی انسان کو پیغمبر کے طور پر نہیں مان سکتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ خود کو ہی پیغمبری ملے۔ یہ نہ ماننے والوں کی جو ہے ہٹ دھرمی اور ان کے تکبر کی علامت ہے۔ خیر، یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کسبی چیز ہے کہ دعا یا ریاضت یا دنیاوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے، اور نہ ہر کسی کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ جو ایسے گستاخ، متکبر، حیلہ جو اور مکار ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا۔ آج تو یہ ڈھٹائی سے اس رسالت کی طلب کر رہے ہیں اور آخرت کے اندر جب ان کو ذلت اور عذاب شدید ہوگا تو سمجھیں گے کہ ان کی مکاریاں کس قدر بری ثابت ہوئیں ان کے اپنے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قلب سلیم عطا فرما اور حق پہچاننے والی بصیرت عطا فرما اور ہم کو حق پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔